بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخی ریکارڈ بتاتا ہے کہ 90 کی دہائی کے درمیان تک بھارت اپنے کمزور، بھاری بھرکم، بے ہنگم جسم کے ساتھ ڈگمگا رہا تھا اور دھڑام کر کے گرنے ہی والا تھا کہ امریکہ نے آ کر معاشی اور فوجی کشتے کھلانے شروع کر دیے۔ امریکہ اور مغربی بلاک کے نزدیک بھارت کی قسم پرسی پر ترس کھانے سے زیادہ مستقبل کی پیش بندی تھی۔ اس کا مقصد چائنا کا گھراؤ تھا۔ پاکستان اور بھارت کی ازلی دشمنی اس ٹارگٹ میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ پاکستان اور بھارت کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے امریکہ مختلف کوششیں کرتا رہا، لیکن نریندر مودی کی حکومت میں آنے کے بعد بھارت پاکستان کے حوالے سے مہم جوئی کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے اس خطے میں مفادات کا تقاضا ہے کہ وہ بھارت کے لاڈ اٹھائے۔ بھارت نے بھی امریکہ کی اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر چڑھائی کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ راز جاننے والے جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے بھارت پاکستان پر کسی بڑی کارروائی کے لیے پر تول رہا ہے، لیکن پہل کرنے کے نتیجے میں عالمی رد عمل سے گھبراتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اڑی کیمپ پر حملے اور پھر پاکستان کے اندر بالا کوٹ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کے نام نہاد دعوے کو لے کر بھارت نے عالمی برادری سے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کا پرمٹ حاصل کرنا چاہا، لیکن کچھ عالمی سیانوں نے پاکستان کے شدید رد عمل کے باعث بھارت کو ہوش کے ناخن لینے کو کہا۔ پاکستان میں بعض اطلاعات کے مطابق 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے بعد بھارت اب ایک مرتبہ پھر کسی دہشت گردی کی کارروائی کے ڈرامے کا سہارا لے کر پاکستان پر بڑے حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تازہ صورتحال میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ہلکی پھلکی کولڈ وار کو مکمل کولڈ وار میں بدل دیا ہے۔ کولڈ وار کے تاریخی فارمولے کو مد نظر رکھا جائے تو یہاں سب اجزائے ترکیبی پورے ہیں، یعنی بھارت پاکستان کو عالمی برادری میں سفارتی طور پر تنہا کرنا چاہتا ہے، آبی جارحیت کے ذریعے پاکستان کی زراعت تباہ کرنا چاہتا ہے، پاکستانی سیاست میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے، کلبھوشن یادو جیسے ریاستی جاسوسوں کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے اور پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ بھارت امریکہ کا اہم سیٹلائٹ ملک ہے، دوسری طرف چین پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ خطے کی بدلتی صورتحال میں کچھ عرصہ قبل ایک حساس تبدیلی یہ آئی کہ روس نے پاک فوج کے ساتھ مل کر پاکستان میں مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں۔ گویا بر صغیر میں کولڈ وار کے تمام مثالہ جات پورے ہیں، لیکن کولڈ وار کی تاریخ بتاتی ہے کہ بھاری بھرکم اور بے ہنگم پھیلے ہوئے جسم والا سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ بھارت بھی بھاری بھرکم اور بے ہنگم پھیلا ہوا جسم رکھتا ہے۔ اب فیصلہ بھارت کو ہی کرنا ہے، جواب پاکستان دے گا۔ جارج آرویل نے لکھا ہے کہ ایٹمی جنگ کی دھمکیوں کا سایہ ایسا امن ہے جو امن نہیں ہوتا، اسے مستقل کولڈ وار کہنا چاہیے۔